عمران سیریز میں انتہائی دلچسپ اور یادگار ناول سافٹ مشن، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سافٹ مشن لمحہ بلمحہ حیرت انگیز انداز میں ہونے والے واقعات، بے پناہ سسپنس اور نہایت تیز ایکشن سے بھرپور۔ سافٹ مشن۔ ہمیں سیرام میں ان کے اڈے کا علم نہیں ہے اور ان کے باقی ہیلی کاپٹر بھی وہاں موجود ہوں گے۔ انہیں واپس بھجوانا ہے اور ہم اس ہیلی کاپٹر پر بانڈا کے قریب سے گزر کر آسانی سے پاکیشیائی سرحد کے قریب پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، راج دیو کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، ریکھا اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے ریکھا کی آواز اور لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مادام، ہمارا ایمیونیشن پھر ختم ہو گیا ہے اور اب تو اڈے پر بھی مزید ایمیونیشن نہیں ہے۔ اب کیا حکم ہے، اوور۔ راج دیو نے کہا، یہ لوگ یقیناً بانڈا کی طرف نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تم سب واپس جاؤ۔ میں اب بانڈا پہنچ کر شاگل کے ساتھ مل کر انہیں تلاش کروں گی، اوور۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، یس مادام، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں ہیلی کاپٹر اس کی سائڈوں سے ہو کر آگے نکل گئے۔ عمران کا ہیلی کاپٹر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک ریکھا کی جیکٹ کی جیب سے ٹرانسمیٹر کی سیٹی کی آواز سنائی دی تو سائڈ پر بیٹھی ہوئی صالحہ نے تیزی سے اپنا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ اس کا خیال رکھنا، اسے ہوش نہیں آنا چاہیے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر لے لیا، کیونکہ جولیا نے ہاتھ بڑھا کر عقب سے ٹرانسمیٹر صالحہ کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ سیٹی کی آوازیں اس میں سے مسلسل آ رہی تھیں۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، شاگل کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی شاگل کی آواز سنائی دی۔ یس، ریکھا اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے ایک بار پھر ریکھا کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا ریکھا، کیا یہ لوگ ختم ہو گئے ہیں یا نہیں، اوور۔ شاگل نے انتہائی تیز لہجے میں کہا، نہیں، یہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ میں نے ریت کے ایک ایک ذرے کو نہ صرف چیک کر لیا ہے بلکہ ایک ایک ذرے پر فائرنگ بھی کرائی ہے۔ یہ لوگ یقیناً بانڈا کی طرف نکل گئے ہیں، اوور۔ عمران نے کہا، یہاں تو کوئی نہیں آیا، میں یہاں مسلسل چیکنگ کرا رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے شاگل نے کہا، اب میں خود وہیں آ رہی ہوں، پھر مل کر انہیں تلاش کریں گے، اوور۔ عمران نے کہا، یہ لوگ کہیں سیرام کی طرف تو نہیں نکل گئے، اوور۔ شاگل نے کہا، نہیں، ان کی جیپ تو ادھر بانڈا کی سائڈ سے ملی ہے، پھر یہ سیرام کیسے جا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ہیلی کاپٹر ایمیونیشن لینے سیرام گئے ہیں اور پھر واپس بھی آ گئے ہیں، اور اب میں بھی سیرام سے دوسری بار ایمیونیشن لے کر آئی ہوں۔ اگر یہ لوگ ادھر گئے ہوتے تو لازماً نظر آ جاتے، اوور۔ عمران نے پوری وضاحت سے بات کرتے ہوئے کہا، پھر آخر یہ شیطان کہاں مر گئے ہیں؟ ادھر اعلیٰ حکام کو اب تک لازماً لیبارٹری کی تباہی کی اطلاع پہنچ چکی ہوگی، اوور۔ شاگل نے چیختے ہوئے کہا، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، بہرحال انہیں تلاش تو کرنا ہی ہے، میں آ رہی ہوں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود ہی ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ شاگل بے حد سمجھدار ہے، زیادہ لمبی بات سے وہ مشکوک بھی ہو سکتا تھا، صفدر نے کہا۔ ہاں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم بانڈا اور سیرام جانے کی بجائے اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیکر کی اس سائڈ پر مڑ جائیں گے جو پاکیشیائی سرحد کی طرف جاتی ہے۔ جب تک انہیں کچھ معلوم ہوگا ہم سرحد کراس کر جائیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نہ صرف ہیلی کاپٹر کا رخ موڑ دیا بلکہ اس کی رفتار بھی بڑھا دی۔ اس سمت میں کون سا گاؤں ہے عبدالجبار؟ عمران نے مڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے عبدالجبار سے کہا۔ اس سمت واقع گاؤں کا نام بنگور ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، عبدالجبار نے جواب دیا۔ بنگور سے پاکیشیائی سرحد کتنے فاصلے پر ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، میں کبھی اس طرف گیا نہیں، اس لیے مجھے معلوم نہیں، ویسے زیادہ نزدیک بھی نہ ہوگی، کم از کم 200-250 کلومیٹر کا فاصلہ تو ضرور ہوگا، عبدالجبار نے جواب دیا۔ اتنا فاصلہ گن شپ ہیلی کاپٹر کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا،
عمران نے کہا تو سب نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیے۔ شاگل نے ٹرانسمیٹر آف کر کے میز پر رکھ دیا۔ وہ اس وقت اسی مکان کی چھت پر تھا جہاں پہلے مان سنگھ چیکنگ مشینری کے ذریعے صحرا میں داخل ہونے والوں کی چیکنگ کرتا رہا تھا، لیکن پھر کیپٹن چوپڑا نے اسے ہلاک کر کے مشینری کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ لیکن شاگل جب رشما کے علاقے سے واپس لوٹا تھا اور اسے اور ریکھا کو وہاں پاک ایشیائی ایجنٹ کہیں بھی باوجود کوشش کے نہ مل سکے تھے، تو شاگل اس لیے واپس آ گیا تھا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ پاک ایشیائی ایجنٹ لیبارٹری کو ناقابل تسخیر دیکھ کر اب واپس بانڈا ہی پہنچیں گے۔ چنانچہ اس نے بانڈا پہنچتے ہی فوری طور پر اس مکان کی چھت پر پہلے سے زیادہ طاقتور اور وسیع رینج کی مشینری پہنچا دی، اور اس مشینری کے ذریعے نہ صرف صحرا کی سرحدی پٹی بلکہ صحرا میں سامنے کی طرف بھی کافی دور تک چیکنگ کی جا سکتی تھی۔ گو اس نے کوشش کی تھی کہ ایسی مشین مہیا ہو سکے جو بانڈا سے رشما تک کے علاقے کو کور کر سکے، لیکن ایسی مشین اسے مہیا نہ ہو سکی۔ البتہ اس سے تقریباً نصف رینج کی مشینری اسے بانڈا میں ہی صحرا میں منشیات اسمگلروں کی چیکنگ کرنے والے آفس سے مل گئی تھی، اور اس وقت اسی مشین کے ذریعے ہی چیکنگ کی جا رہی تھی۔ شاگل کا ہیلی کاپٹر نیچے موجود تھا۔ شاگل کی حالت اس وقت سے واقعی بے حد خراب ہو رہی تھی جب سے اسے لیبارٹری کی تباہی کی خبر ملی تھی، کیونکہ صدر صاحب نے لیبارٹری کی حفاظت اور پاک ایشیائی ایجنٹوں کے خاتمے کی ذمہ داری شاگل پر ڈال دی تھی، اور اب اسے نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک نہ کر سکا اور وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اسے کورٹ مارشل سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عمران اور اس کے ساتھیوں کی گردنیں ناپ لے، اور اس بے چینی کی کیفیت میں ہی اس نے ٹرانسمیٹر پر ریکھا سے رابطہ کیا تھا، لیکن ریکھا کے جواب نے اسے بے حد مایوس کیا تھا۔ وہ ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک خیال آیا اور وہ بری طرح اچھل پڑا۔ او کہیں ریکھا جان بوجھ کر تو عمران اور اس کے ساتھیوں کو نظر انداز نہیں کر رہی ہو تاکہ صدر صاحب میرے خلاف کورٹ مارشل کر کے مجھے سزا دے دیں، اور جو ویسے بھی ہونا تھا مجھے خود چیک کرنا چاہیے، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اس آدمی کی طرف مڑا جو چیکنگ مشینری کو آپریٹ کر رہا تھا۔ گنگو، شاگل نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، اس آدمی نے تیزی سے مڑ کر شاگل کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا اس مشینری کی رینج کسی بھی طرح وسیع نہیں ہو سکتی کہ ہم کم از کم یہ تو چیک کر سکے کہ ریکھا ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کو تلاش بھی کر رہی ہے یا نہیں؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیلی کاپٹر کی حد تک تو چیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہیلی کاپٹر کے انجن سے نکلنے والی مخصوص کاربن فضا میں کافی رینج میں پھیل جاتی ہے، اور جس رینج میں کاربن موجود ہوتی ہے اس رینج میں ہیلی کاپٹر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ چیک ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست صحرا کو چیک نہیں کیا جا سکتا، گنگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ریکھا کے ہیلی کاپٹر کو رینج میں لو، جلدی کرو، کم از کم اس طرح یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا۔ شاگل نے کہا تو گنگو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مشینری کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ شاگل تیزی سے آگے بڑھا اور مشینری کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ اس کی بڑی سی اسکرین پر وہ خود ریکھا کے ہیلی کاپٹر کی کارکردگی کو چیک کر سکے۔ گنگو مسلسل مشین کو آپریٹ کر رہا تھا اور اسکرین پر تیزی سے صحرا کے مناظر بدل رہے تھے کہ اچانک ایک ہیلی کاپٹر اسکرین پر نظر آیا اور گنگو نے ہاتھ ہٹا لیا۔ باس، اس وقت سیکر صحرا میں صرف یہی ایک ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا ہے، گنگو نے کہا۔ ایک ہیلی کاپٹر؟ باقی 3 کہاں ہیں؟ شاگل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں باس، گنگو نے کہا۔ ارے یہ تو خاصی تیز رفتاری سے ایک ہی طرف اڑا چلا جا رہا ہے، یہ تو ٹریس ہی نہیں کر رہا پاک ایشیائی ایجنٹوں کو، شاگل نے چند لمحوں بعد یکلخت اچلتے ہوئے کہا۔ یس باس، اور یہ ہیلی کاپٹر بنگور جا رہا ہے، اس کا رخ بنگور کی طرف ہے، گنگو نے کہا۔ بنگور؟ لیکن پاک ایشیائی ایجنٹ اگر آئیں گے تو بانڈا آئیں گے، بنگور کیسے پیدل پہنچ سکتے ہیں؟ اسے فوراً کلوز اپ میں لے آؤ، فوراً، شاگل نے چیختے ہوئے کہا تو گنگو نے تیزی سے ایک نوب گھمانا شروع کر دی اور اسکرین پر ہیلی کاپٹر بڑا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر جب ہیلی کاپٹر پوری اسکرین پر پھیل گیا تو گنگو نے نوب گھمانا بند کر دی۔ اس میں تو بہت سے لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہیں؟
शागिल ने यकलख्त आंखें फाड़कर स्क्रीन को इस तरह देखना शुरू कर दिया जैसे वो स्क्रीन के पीछे का मंजर देखना चाहता हो। यस बॉस, बंद खिड़कियों में उनके साए नजर आ रहे हैं। ये बहुत से लोग हैं बॉस, जो बैठने के साथ साथ खड़े भी हैं, गंगू ने कहा तो शागिल बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, इसका मतलब है कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं और उन्होंने इस हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और अब वो बंगोर इसलिए जा रहे हैं कि वहां से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं। ओह, वेरी बैड, शागिल ने यकलख्त चीखते हुए कहा और इसके साथ ही वो तेजी से मुड़ा और उसने मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर को उठाकर उसका बटन ऑन कर दिया। उस पर चूंकि पहले से रेखा की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट थी, इसलिए उसे नए सिरे से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं थी। हेलो, शागिल कॉलिंग, ओवर। शागिल ने ट्रांसमीटर को उठाकर बार बार कॉल देते हुए कहा, जबकि उसकी नजरें मशीन की स्क्रीन पर जमी हुई थीं। यस, रेखा अटेंडिंग यू, ओवर। दूसरी तरफ से रेखा की आवाज सुनाई दी तो शागिल एक बार फिर उछल पड़ा। तुम रेखा नहीं हो, तुम इमरान हो और अब तुम बचकर नहीं जा सकोगे, अब न जा सकोगे, ओवर एंड ऑल, शागिल ने हिजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा और इसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर उस पर तेजी से एक और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। उसका चेहरा जोश की शिद्दत से तिमतिमा रहा था और चेहरे पर ऐसी कैफियत नजर आ रही थी जैसे वो किसी तने हुए रस्से पर से गुजर रहा हो और उसे किसी भी लम्हे गिरने और हलाक हो जाने का खदशा हो। हेलो, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस शागिल कॉलिंग, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, ओवर। शागिल ने चीखते हुए लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, सेक्रेटरी टू एयर मार्शल अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। एयर मार्शल से बात कराओ, जल्दी, फौरन, इट इज टॉप इमरजेंसी, फौरन और इसी वक्त, ओवर। शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। वाइस एयर मार्शल रणधीर सिंह से बात कीजिए जनाब, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रणधीर सिंह बोल रहा हूं जनाब, वाइस एयर मार्शल, ओवर। इसके साथ ही एक और आवाज सुनाई दी। मिस्टर रणधीर सिंह, मैं चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस शागिल बोल रहा हूं। पाकिस्तानी एजेंटों ने सीकर सहरा के वस्त में हुकूमत की इंतहाई अहम लेबॉर्ट्री तबाह कर दी है। इन पाकिस्तानी एजेंटों को पकड़ने के लिए पावर एजेंसी की मादाम रेखा वहां एयरफोर्स से लिए गए खुसूसी गनशिप हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल कर रही थी। उसके पास 4 हेलीकॉप्टर थे, जबकि मैं सीकर की सरहद पर बांडा शहर में उनको ट्रेस कर रहा था और मेरे पास भी एयरपोर्ट से लिया गया गनशिप हेलीकॉप्टर है। ये गनशिप हेलीकॉप्टर इसीलिए खुसूसी तौर पर लिए गए थे क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट आम हेलीकॉप्टरों को आसानी से तबाह कर देते हैं। लेकिन अभी मुझे हतमी इत्तला मिली है कि पाकिस्तानी एजेंटों ने पावर एजेंसी की तहवील में मौजूद 3 हेलीकॉप्टरों को या तो तबाह कर दिया है या परवाज के काबिल नहीं छोड़ा। बहरहाल 3 हेलीकॉप्टरों के बारे में कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता एक हेलीकॉप्टर को चेक किया गया है, वो सीकर सहरा में परवाज कर रहा है और उसका रुख बंगोर की तरफ है। वो बंगोर की तरफ से पाकिस्तान पहुंचना चाहता है। ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी एजेंटों के कब्जे में है और हमने इसे हर कीमत पर न सिर्फ रोकना है बल्कि इन पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक भी करना है। इसलिए मेरा हुक्म सुन लो। इट इज़ माई ऑर्डर कि बंगोर की तरफ जाने वाले हेलीकॉप्टर को फजा में ही तबाह कर दिया जाए, ओवर। शागुल ने मुसलसल बोलते हुए कहा। उसने तफसील शायद इसलिए बताई थी कि जिस हेलीकॉप्टर को तबाह करने के बारे में वो हुक्म दे रहा था वो काफिरिस्तान एयरपोर्ट्स का ही था, इसलिए उसे खदशा था कि कहीं वाइस एयर मार्शल उसके खिलाफ कार्रवाई न कर दे। जनाब, गनशिप हेलीकॉप्टर बेहद कीमती होता है, इसलिए उसे तबाह करने की बजाय हम जंगी जहाज़ों का पूरा स्क्वाड भेजकर उसे बंगोर एयरपोर्ट्स के अड्डे पर उतार लेते हैं और फिर उन एजेंटों को बाहर निकालकर उनका खात्मा कर दिया जाएगा, ओवर। दूसरी तरफ से वाइस एयर मार्शल ने कहा। जो मैं हुक्म दे रहा हूं वो करो और वक्त ज़ाया ना करो। जल्द अज जल्द कार्रवाई करो। इन पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत से एक हेलीकॉप्टर ज्यादा कीमती नहीं है, समझे, ओवर। शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस सर, ओवर। इस बार दूसरी तरफ से कहा गया। मैं खुद भी गनशिप हेलीकॉप्टर पर पहुंच रहा हूं, तुम उसे फजा में ही तबाह कर दो, ओवर एंड ऑल। शागिल ने तेज लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे जेब में डाला और मुड़कर तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिधर से सीढ़ियां नीचे जाती थी।
تھوڑی دیر بعد اس کا اپنا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے بنگور کی طرف بڑھنے لگا۔ شاگل نے 2 وجوہات کی بنا پر ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس طرح یقینی طور پر عمران اور اس کے ساتھی بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ریکھا اور کاشی بھی اس ہیلی کاپٹر میں موجود ہوئیں تو وہ بھی ساتھ ہی ہلاک ہو جائیں گی۔ اس طرح یہ کانٹا بھی ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، اور اسے یقین تھا کہ وائس ایئر مارشل اس کے حکم کی لازماً تعمیل کرے گا۔ اس طرح ایک ہی کارروائی میں وہ اپنے دونوں دشمنوں سے بیک وقت نجات حاصل کر لے گا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کیا تو اس کی پیشانی پر شکنیں سی پھیلتی چلی گئی۔ اسے شک کیسے پڑ گیا ہے؟ جولیا نے کہا۔ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ بہرحال اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ شاگل یقیناً جنگی جہازوں کے پورے اسکواڈرن کو لے آئے گا اور ہمارے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، ہم یہ ہیلی کاپٹر پہلے ہی اتار دیں تاکہ ہم کوئی جدوجہد تو کر سکیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایک ہیلی کاپٹر کی قربانی دے کر ہمارا خاتمہ کر دینے کا سوچیں۔ صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم بنگور گاؤں تک پہنچنے ہی والے ہیں۔ کیوں عبدالجبار، تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا۔ اگر آپ کو دور سے درخت نظر آنے لگ گئے ہیں تو گاؤں نزدیک ہوگا، ورنہ نہیں، کیونکہ بنگور گاؤں میں گھنے درخت کافی تعداد میں موجود ہیں، عقب سے عبدالجبار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ریکھا اور کاشی کو تو ہلاک کر دیں، اچانک تنویر نے کہا۔ ابھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی آڑ لے کر ہمیں اپنی جانیں بچانی پڑیں۔ بہرحال ریکھا پاور ایجنسی کی چیف ہے، عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ہیلی کاپٹر کافی تیز رفتاری سے آگے بڑھاتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک دور سے عمران کو درختوں کی چوٹیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ ہم صحرا کی سرحد پر پہنچنے والے ہیں، تیار ہو جاؤ، میں ہیلی کاپٹر کو ان درختوں کے قریب لے جا کر اتاروں گا۔ عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے تیز رفتار ہیلی کاپٹر کو غوطہ دیا اور ہیلی کاپٹر تیزی سے اپنی بلندی کم کرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ درختوں کے قریب پہنچ گئے۔ صحرا اب ختم ہو رہا تھا، پھر چند لمحوں بعد ہی وہ صحرا کو کراس کر کے پختہ اور عام زمین پر پہنچ گئے تو عمران نے ان گھنے درختوں کے قریب لے جا کر ہیلی کاپٹر کو اور نیچے کیا، اور پھر اس نے ممکنہ حد تک اسے درختوں کے قریب لے جا کر نیچے اتار دیا۔ اسی لمحے دور سے انہیں جنگی جہازوں کی انتہائی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ جلدی کرو، ان دونوں کو بھی نیچے اتار دو اور سامان بھی لے لو، ہم نے ان درختوں کے اندر پناہ لینی ہے، جلدی کرو، عمران نے چیخ کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتے جنگی جہازوں کا پورا اسکواڈرن ان کے سروں کے اوپر سے چنگھاڑتا ہوا گزر کر صحرا میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور اس کے ساتھی ریکھا اور کاشی سمیت درختوں کے جھنڈ میں پہنچ چکے تھے۔ عمران صاحب، ہیلی کاپٹر باہر موجود ہے اور اسے دیکھ کر وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم درختوں کے اندر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں بموں کی بارش کر دیں، صالحہ نے کہا۔ عبدالجبار، گاؤں یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ عمران نے عبدالجبار سے پوچھا۔ درختوں کی دوسری طرف تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، عبدالجبار نے جواب دیا۔ او، پھر تو ہمیں گاؤں میں ہی پناہ لینی پڑے گی، وہاں وہ اندھا دھند فائرنگ نہ کر سکیں گے، عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ عمران صاحب، کیوں نہ ہم اس ہیلی کاپٹر کو دوبارہ استعمال کریں؟ وہ تو آگے نکل گئے ہیں اور وہ ہمیں صحرا میں تلاش کرتے رہیں گے، صفدر نے کہا۔ نہیں، ہیلی کاپٹر بلند ہوتے ہی کہیں نہ کہیں سے چیک ہو جائے گا اور پھر وہ ہمیں نیچے بھی نہ اترنے دیں گے۔ ان دونوں کو ہوش میں لے آؤ، اس طرح ہم کب تک انہیں اٹھائے پھریں گے؟ عمران نے رکتے ہوئے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے ریکھا اور کاشی کو زمین پر لٹایا ہی تھا کہ انہیں صحرا کی طرف سے ایک بار پھر جنگی جہازوں کی چنگھاڑیں سنائی دینے لگی۔ او او، بھاگو، گاؤں کی طرف بھاگو، چھوڑو انہیں، بھاگو، عمران نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے پیچھے باقی ساتھی بھی دوڑنے لگے، جبکہ ریکھا اور کاشی دونوں وہیں زمین پر بے ہوشی کے عالم میں پڑی رہ گئیں۔ عمران اور اس کے ساتھی ابھی درختوں کی دوسری طرف پہنچے ہی تھے کہ جنگی جہاز ان کے سروں پر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور وہ سب یک لخت وہیں ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ جنگی جہاز تیزی سے گھوم رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں عقب میں ہیلی کاپٹر کی آواز بھی سنائی دی۔ انہوں نے ہمیں مارک کر لیا ہے، دائیں ہاتھ پر بھاگو، ادھر دائیں ہاتھ پر، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دائیں طرف کو دوڑنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔
تھوڑی دیر بعد انہیں اپنے عقب میں خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ دھماکے اس قدر قریب ہو رہے تھے کہ انہیں دوڑتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی پشت پر بم گر رہے ہوں۔ عمران نے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ ریکھا اور کاشی دونوں کا یقیناً خاتمہ ہو گیا ہوگا اور اب یہ لوگ لازماً درختوں کے اس ذخیرے کو نشانہ بنا کر چھوڑیں گے۔ اس طرح اس کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے یقینی خطرہ سر پر آ چکا تھا۔ اچانک درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو سامنے انہیں ایک قدیم معبد نظر آنے لگا۔ وہ درختوں کے ذخیرے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب صحیح سلامت اس قدیم معبد کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ جب وہ درختوں کے ذخیرے اور معبد کے درمیان کھلی جگہ پر تھے تو اس وقت جنگی جہاز دوسری طرف راؤنڈ پر تھے اور ادھر کوئی نہ تھا۔ فائرنگ اب رک گئی تھی اور اب صرف جنگی جہازوں کی چنگھاڑتی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس بار برے پھنسے ہیں عمران صاحب، صفدر نے کہا۔ ہاں، مگر اس صحرا کی نسبت یہاں بچ نکلنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ یہ جنگی جہاز زیادہ دیر تک یہاں نہیں رہیں گے بلکہ ہماری تلاش میں فوج یہاں آئے گی اور لازماً ان کے پاس جیپیں ہوں گی۔ پھر ان کی یونیفارمز اور جیپیں حاصل کر کے ہم یہاں سے آسانی سے نکل جائیں گے۔ عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ وہ سب معبد کے اندرونی بڑے دروازے کے اوٹ میں چھپے کھڑے تھے۔ معبد شاید خالی تھا کیونکہ اندر سے نہ کوئی آدمی باہر آیا اور نہ ہی انہیں کوئی آہٹ سنائی دی تھی۔ جنگی جہازوں کی پرواز ابھی تک جاری تھی اور وقفے وقفے سے فائرنگ بھی کر رہے تھے، لیکن پھر اچانک ان کی واپسی شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ 2 گن شپ ہیلی کاپٹر بھی ان کے ساتھ اڑتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، جن میں سے ایک گن شپ ہیلی کاپٹر وہی تھا جس میں عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ واپس کیوں چلے گئے ہیں؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ دوسرا گن شپ ہیلی کاپٹر شاید شاگل کا ہے اور یہ اتنی آسانی سے تو واپس جانے والا نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ گاؤں کی دوسری طرف جا کر رک جائیں گے اور انہیں فوجیوں کا انتظار ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جولیا نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ او آؤ، میں سمجھ گیا ہوں کہ شاگل نے کیا سوچا ہے۔ آؤ، ہمیں دوبارہ ان درختوں کے اندر جانا ہوگا۔ آؤ جلدی کرو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ معبد کے دروازے سے نکلا اور اس نے ایک بار پھر درختوں کے ذخیرے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ سب ایک بار پھر درختوں کے ذخیرے میں داخل ہو گئے۔ عمران اسی طرف کو دوڑا چلا جا رہا تھا جہاں انہوں نے ریکھا اور کاشی کو چھوڑا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر عمران بے اختیار رک گیا کیونکہ ریکھا اور کاشی دونوں غائب تھیں۔ وہاں نہ ان کی لاشیں تھیں اور نہ ہی ان کے کٹے پھٹے جسم، البتہ ان سے کچھ فاصلے پر بائیں طرف بموں کے دھماکوں نے درختوں اور زمین پر موجود جھاڑیوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا، لیکن وہ جگہ جہاں یہ دونوں پڑی ہوئی تھیں وہ فائرنگ کی زد سے محفوظ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ریکھا اور کاشی دونوں بچ گئی ہیں اور انہیں اسی حالت میں اٹھا کر لے جایا گیا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم نے ہی انہیں زندہ رکھا تھا ورنہ کم از کم ان دونوں کا خاتمہ تو ہو ہی جاتا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عجیب چکر ہے، جنگی جہازوں سے بم گرائے جاتے ہیں لیکن ریکھا اور کاشی دونوں بچ جاتی ہیں، پھر انہیں اٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو یہ سب غیر فطری سا محسوس ہو رہا ہے، صفدر نے کہا۔ بظاہر تو غیر فطری ہے لیکن قدرت بعض اوقات ایسے اتفاقات بھی سامنے لے آتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ جنگی جہازوں کے نمودار ہونے سے پہلے ہمارا ہیلی کاپٹر درختوں کے ذخیرے کے قریب لینڈ کر گیا تھا اور درختوں کی وجہ سے جنگی جہازوں کو ہمارا ہیلی کاپٹر نظر نہ آیا اور وہ سیدھے صحرا میں بڑھتے چلے گئے۔ پھر یقیناً انہیں شاگل کا ہیلی کاپٹر دکھائی دیا ہوگا اور انہوں نے اسے گھیر لیا ہوگا، لیکن ٹرانسمیٹر پر جب شاگل نے انہیں اپنی شناخت کرائی ہوگی تو وہ سب واپس پلٹے اور پھر انہیں ہمارے والا ہیلی کاپٹر نظر آ گیا۔ انہوں نے اندازے سے اس جگہ بم گرائے جہاں ان کے خیال کے مطابق ہم موجود ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ فائرنگ اس طرف ہوئی تھی جدھر ہمارا ہیلی کاپٹر موجود تھا، لیکن ہم سیدھے اندر داخل ہونے کی بجائے دائیں ہاتھ پر مڑ گئے تھے۔ پھر شاید شاگل نے یہ فائرنگ بند کرائی ہوگی کہ اس طرح ریکھا اور کاشی بھی ہلاک ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فائرنگ بند کر دی اور گشت کرتے رہے جبکہ شاگل نے ہیلی کاپٹر دور نیچے اتار دیا ہوگا۔ پھر شاگل کے آدمی جھنڈ کے اندر داخل ہوئے ہوں گے، انہیں ریکھا اور کاشی مل گئی اور ہم نظر نہ آئے تو وہ انہیں اٹھا کر لے گئے۔
ہمارے بارے میں انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہم آگے گاؤں میں پہنچ چکے ہوں گے۔ چنانچہ دوسرا ہیلی کاپٹر بھی وہ اڑا کر لے گئے۔ اب چونکہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر نہیں تھا، اس لیے جنگی جہازوں کی ضرورت نہ رہی تھی اور انہیں واپس بھجوا دیا گیا، جبکہ شاگل کا ہیلی کاپٹر گاؤں کی دوسری طرف موجود ہوگا، تاکہ اگر ہم گاؤں سے نکل کر آگے بڑھیں تو یہ ہم پر کھلے میدان میں فائر کھول دے، اور اگر ہم نہ نکلیں تو پھر فوج آ کر اس گاؤں کو گھیر لے اور ہمارا شکار کھیلا جائے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، شاگل تو ریکھا کا دشمن نمبر 1 ہے، وہ اسے کیسے زندہ چھوڑ سکتا ہے؟ صفدر نے کہا، شاگل کے آدمی تو ریکھا کے دشمن نہیں ہیں، وہ تو اسے بہرحال پاور ایجنسی کی چیف کے طور پر سمجھتے ہیں، اور شاگل کی فطرت میں جانتا ہوں، وہ کبھی بھی خود درختوں کے ذخیرے میں داخل نہیں ہوا ہوگا، اور جب اس کے آدمی ریکھا اور کاشی دونوں کو لے کر واپس آ گئے ہوں گے تو شاگل انہیں کچھ نہیں کہہ سکا ہوگا اور وہ ان دونوں کو زندہ رکھنے پر مجبور ہو گیا ہوگا، ورنہ اس کا بھی اس بنا پر کورٹ مارشل ہو سکتا تھا۔ عمران نے کہا، اب کیا ہم یہاں کھڑے اسی طرح فضول باتیں کرتے رہیں گے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جولیا نے تیز لہجے میں کہا، اب یہاں سے نکل کر گاؤں میں جانا اور پھر آگے بڑھنا تو حماقت ہے، کیونکہ پاکیشیائی سرحد یہاں سے کافی فاصلے پر ہوگی اور ابھی تھوڑی دیر بعد انہوں نے پورے گاؤں اور درختوں کے ذخیرے کو گھیر لینا ہے۔ اس لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ صحرا میں داخل ہو جائیں اور کچھ اندر جا کر ٹیلوں کی اوٹ لیتے ہوئے بائیں ہاتھ کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اور پھر جہاں کوئی مناسب جگہ دیکھیں وہاں صحرا سے نکل کر آگے بڑھ جائیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ جیپوں سمیت صحرا میں گھس آئے یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہوں نے فضا سے چیکنگ کی تب؟ جولیا نے کہا، عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی محفوظ طریقہ ہے، اس میں بچ نکلنے کے زیادہ چانسز ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم واپس صحرا میں جا سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، چیکنگ اگر صحرا میں ہوگی تو ہمیں جیپ حاصل کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ عمران نے کہا، عمران صاحب بائیں ہاتھ پر جانے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، ہاں، دائیں ہاتھ پر اگر جائیں تو ہم اس سڑک پر پہنچیں گے جہاں سے ہم آئے تھے اور اس طرح لمبا چکر پڑ جائے گا، جبکہ بائیں ہاتھ پر یقیناً کوئی اور گاؤں مل جائے گا یا کوئی زرعی فارم جہاں سے ہمیں سواری ملنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ درختوں کے ذخیرے سے نکل کر دوبارہ صحرا میں داخل ہو گئے۔ کافی اندر جانے کے بعد عمران بائیں طرف کو مڑ گیا اور پھر ٹیلوں کی اوٹ لے کر وہ بائیں طرف کو آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر انہوں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ انہیں دور سے جیپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ او، ٹیلوں کی اوٹ لے لو، جلدی کرو، ہیلی کاپٹر بھی چیکنگ راؤنڈ لگا سکتا ہے، عمران نے کہا، اور وہ سب بجلی کی سی تیزی سے ٹیلوں کی اوٹ میں ہو گئے، اور ابھی انہیں اوٹ میں ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ انہیں درختوں کے اوپر گن شپ ہیلی کاپٹر دکھائی دیا جس کا رخ صحرا کی طرف تھا، اور پھر وہ صحرا کی اندرونی طرف بڑھتا چلا گیا۔ البتہ اس کی بلندی کافی تھی، اور پھر کافی اندر آ کر اس نے ایک راؤنڈ لیا اور پھر واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر واپس درختوں کے اوپر سے گزر کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد تقریباً 20 کے قریب فوجی جیپیں درختوں کے جھنڈ کی سائیڈوں سے نکل کر صحرا کے کنارے پر آ کر رک گئیں، اور ان میں سے مسلح فوجی نکل کر اس طرح پھیل گئے جیسے انہیں خطرہ ہو کہ کسی بھی لمحے ان پر کسی بھی طرف سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے اکثر کا رخ صحرا کی طرف ہی تھا۔ ہمیں اور آگے نکلنا ہوگا، اس لیے جھکے جھکے انداز میں ٹیلوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھتے رہو۔ عمران نے، جو ان سے کافی ہٹ کر موجود تھا، آہستہ سے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر وہ سب اس انداز میں آگے بڑھنے لگے کہ صحرا کے کنارے موجود افراد انہیں چیک نہ کر سکیں۔ لیکن اسی لمحے انہیں ایک بار پھر آسمان پر ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی تو وہ سب ایک بار پھر اوٹ میں دبک گئے۔ ہیلی کاپٹر نے اس بار کافی لمبا راؤنڈ لگایا اور پھر وہ واپس مڑ گیا اور ایک بار پھر درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک بار پھر ٹیلوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھتے رہے۔ وہ اب چونکہ ان فوجیوں سے کافی فاصلے پر پہنچ چکے تھے، اس لیے اب ان کی رفتار بھی خاصی تیز ہو گئی تھی۔ اس وقت سورج غروب ہونے والا تھا، اس لیے عمران رات پڑنے سے پہلے پہلے کافی فاصلے پر پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ آگے بڑھ سکے۔ ہیلی کاپٹر نے ایک بار پھر راؤنڈ لگایا اور اس بار وہ کافی دور تک صحرا میں گھومتا رہا، لیکن ایک بار پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری تلاش پوری شد و مت سے جاری ہے، عمران نے کہا تو سب ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔
مجھے یقین ہے عمران صاحب کہ شاگل آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، صفدر نے کہا۔ سیکرٹ سروس کے چیف کو پیچھا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اب وہ صحرا میں ہمیں کہاں تلاش کرے گا؟ ہیلی کاپٹر وہ نیچے اتار نہیں سکتا، کیونکہ اسے خطرہ ہوگا کہ کہیں اس کا حشر بھی ریکھا اور کاشی جیسا نہ ہو۔ عمران نے کہا۔ وہ جیپیں تو اندر لے آ سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں، اسے معلوم ہے کہ اگر ہم صحرا میں چھپے ہوئے ہیں تو ہم جیپوں پر قبضہ کر کے الٹا زیادہ آسانی سے نکل سکتے ہیں، اسی لیے تو جیپیں ابھی تک اس نے صحرا میں داخل نہیں ہونے دیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ کیا ہم باقی ساری عمر صحرا میں ہی گزار دیں گے؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیلا مجنوں نے بھی تو صحرا میں ہی زندگی گزاری تھی، کیوں صفدر؟ عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا، لیکن دوسرے لمحے صحرا کے کناروں پر موجود جیپوں میں ہلچل سی پیدا ہوئی تو وہ سب چونک کر اس طرف دیکھنے لگے، اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سب فوجی ان جیپوں میں سوار ہوئے اور جیپیں اسٹارٹ ہو کر تیزی سے واپس جانے لگیں، اور چند لمحوں بعد وہاں نہ کوئی فوجی تھا اور نہ ہی کوئی جیپ۔ یہ کیا ہوا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاگل اتنا عقل مند نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ کام ریکھا کا ہوگا، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کام؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ انہوں نے جیپیں ہٹا لی ہیں تاکہ ہم مطمئن ہو کر اپنی بلوں سے باہر آ جائیں، اور یقیناً انہوں نے ہماری چیکنگ کا کوئی فضائی نظام قائم کر لیا ہوگا، اور ہم میدان خالی سمجھ کر جیسے ہی آگے بڑھیں گے وہ ہم پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، عمران نے کہا۔ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس بار صالحہ نے کہا۔ وہی جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، انتظار، صفدر کے خطبہ نکاح یاد کر لینے کا انتظار، عمران نے کہا۔ پھر وہی بکواس، یہ موقع ہے ایسی بکواس کرنے کا؟ اور سنو، اب اگر آئندہ تم نے یہ الفاظ منہ سے نکالے تو میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ میں نے تمام جذباتیت ذہن سے جھٹک دی ہے، جولیا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔